السلام علیکم۔ ابھی میں دریائے نیل کے کنارے ہوں، تو ابھی آپ کو اس نیل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ علامہ اقبال نے جو پان اسلامزم کا وہ خواب دیکھا تھا، وہ اور سید جمال الدین افغانی نے بھی۔ سید جمال الدین افغانی جو ہیں وہ مصر کی قاہرہ کی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی یہ اسلامی دنیا کے اتحاد کی بڑی کوشش کی۔ علامہ اقبال نے بھی اس شعر میں اس کا ذکر کیا، لیکن ان دونوں کے تو یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوئے۔ بہرحال آج میں آپ کو دریائے نیل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، میں جب مصر کے بارے میں پڑھتا تھا تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اہل مصر جو ہیں یہ جنوبی خطے یعنی سوڈان والی سائڈ کو بالائی مصر یعنی اپر مصر، جبکہ شمالی اور جو ان کا دائرہ روم والی سائڈ ہے، اس کو یہ جو شمالی خطہ ہے اس کو یہ زیریں مصر کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ اس شمالی افریقہ کے جو باقی ملکوں میں گیا ہوں، اس میں الجزائر ہے، تیونس ہے، موراکو ہے، وہ بحیرہ روم والی سائڈ کو اپر سائڈ کہتے ہیں، لیکن یہ مصر والا مجھے ذرا الٹ لگ رہا تھا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب میں یہاں دریائے نیل کے آیا اور یہاں پل سے میں نے دریائے نیل کے پانی کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ دریائے نیل جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے، یعنی یہ سوڈان والی سائڈ سے مصر میں داخل ہوتا ہے اور بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے، جبکہ ساری دنیا میں باقی دریا اور ندیاں جو ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اہل مصر جنوبی خطے کو بالائی مصر کہتے ہیں کہ دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ افریقہ کے 10 ملکوں سے ہوتا ہوا مصر میں داخل ہوتا ہے اور مصر کو سیراب کرتا ہوا قاہرہ سے نکل کر 2 شاخوں میں بٹ کا ڈیلٹا نیل بن جاتا ہے اور پھر آگے جا کر سکندریہ کے پاس سے بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ یہ وہی دریائے نیل ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ شیر خوار بچے تھے اللہ کے رحم و کرم پر اس دریا میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ اسی فرعون کی آغوش میں آن پہنچے تھے جس کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے ایک بے کس اور مجبور ماں نے یہ انتہائی روح فرسا قدم اٹھایا تھا۔ اہل مصر نے دریائے نیل کے دونوں کناروں پر خوبصورت سڑکیں بنا رکھی ہیں۔ یہ دریائے نیل کا پل ہے، بہت سارے پل ہیں، اور ان میں ایک یہ مین جو تحریر مشہور تحریر سکائر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے پاس سے یہ شروع ہوتا ہے، بڑا پل ہے اس کا۔ تو اہل مصر نے دریا کے دونوں سائڈوں پہ خوبصورت سڑکیں بنا رکھی ہیں اور ان پہ خوبصورت ہوٹلوں اور ریسٹورانوں کی بھرمار ہے۔ یہ اب دیکھیں کشتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں، یہ اس کے ساتھ ہی خوبصورت بلڈنگیں ہیں دونوں طرف، اور ساتھ ہی دونوں طرف نیل کے دونوں طرف بڑی کشادہ روڈیں ہیں جو گزرتی ہیں۔ یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اس پہ، شام کے ٹائم کشتیوں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوری کشتیاں بک کر لیتے ہیں، اور ان میں میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ٹورسٹ ہوتے ہیں، ان کی کمپنیوں نے بک کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انڈیویجول ہیں تو آپ بھی ٹیکسی اس میں کشتی ہائر کر سکتے ہیں۔
انہی کشتیوں پہ رات کو پھر ڈنر ہوتا ہے. یہ بڑا بیزی پل ہے. یہ ایک طرف اس کے ٹاور آف مصر ہے اور دوسری طرف تحریر سکائر ہے. ان کشتیوں میں تفریح کے اڈے بنے ہوئے ہیں. رات کو میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈنر بھی ہوتا ہے. پورا پیکج ہوتا ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں. اور شام کے ٹائم آپ وہاں پہ کشتی میں چلے جائیں تو پھر رات گئے تک یہ پروگرام جاری رہتا ہے. یہ دیکھیں، یہ رات کا منظر ہے ابھی. تو شام کے دھندلکوں میں نیل کا بڑا دل فریب منظر ہوتا ہے ان کشتیوں سے. ان کشتیوں میں جو ریستوران بنے ہوئے ہیں اس میں لوگ نفیس اور عمدہ مصری کھانوں کا داد عیش دیتے ہیں اور موسیقی کے پروگراموں سے دل بہلاتے ہیں. ڈانس کے ساتھ موسیقی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ کشتی پر ہیجان طاری ہو جاتا ہے اور وہ اچکولے کھانے لگتی ہیں. یہ پروگرام رات گئے جاری رہتے ہیں اور کہیں صبح کے ٹائم سے پہلے، طلوع سے پہلے کہیں جا کے ختم ہوتے ہیں. یہ اب شام کے دیکھیں، یہ سب کشتیوں میں اس وقت میوزک اور ڈانس پورا شو ہوتے ہیں. آپ پلیز، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک سے سبسکرائب ضرور کرنا اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا. میں اپلوڈ کروں گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. موقع ملے تو مصر کا خاص کر کے قاہرہ جو ہے وہ ضرور دیکھیں. یہ کائرو ٹاور ہے. یہ میں دوسری ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا. بڑا یہ لینڈ مارک ہے ایک قاہرہ کا. یہ کشتیاں ہیں، یہ کچھ بڑی کشتیاں ہیں، چھوٹی کشتیاں ہیں. جیسا میں نے بتایا، بڑی کشتیاں وہ لنگر انداز رہتی ہیں. ان میں کئی منزلوں پر مشتمل ہوتی ہیں. 3 4 منزلوں کی کشتیاں ہیں. یہ شام کے ٹائم بڑا رش ہوتا ہے، لوگ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں. یہ اس کے کنارے ہیں. یہ آگے آپ کو یہ ایک بڑی کشتی نظر آ رہی ہے. انہی میں نے بتایا، جیسے ذکر کیا پہلے، کہ ریستوران ہے اور وہاں پہ ڈانس کا پروگرام ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے.